مشکات المصابیح دعاؤں کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سافر، جبکہ سفر کرتے، فاقبل اللیل، اور رات آ جاتی، تو قال، تو آپ فرماتے، یا ارض، اے زمین، ربی و ربک اللہ، میرا و تیرا رب اللہ ہی ہے، اعوذ باللہ من شر، یہاں سے دعا ہے، یا ارض ربی و ربک اللہ، اعوذ باللہ من شرک و شر ما فیک و شر ما خلق فیک و شر ما یذب علیک و اعوذ بک من اسد و اسود من الحیۃ والعقرب ومن شر ساکن البلد ومن والد وما ولد، یہاں تک کی پوری دعا ہے یہ، رواہ ابو داود۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا غزا، جبکہ جہاد کیا کرتے تھے، قال، تو فرماتے، یہ بھی دعا ہے، اللہم انت عضدی، عضدی، عضو، ضاد پر پیش لگائیں، انت عضدی و نصیری، بک احول و بک اصول و بک اقاتل، یہ دعا ہے۔ وعن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کا خوف کرتے، کہیں ڈر اور خوف محسوس کرتے، تو قالا، یہاں سے دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ ایسے وقت میں جیسے کہ حالات چل رہے ہیں، چاروں طرف سے ہندو مسلم کا مدعا ہے، ایسے وقت میں بھی اس دعا کا پڑھنا بڑا مفید ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ ہے جی۔ دیکھیے، وعن ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ، فرماتی حضرت ام سلمہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے، قالا، تو اس دعا کو پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نضل او نظلم او نظلم او نجہل او یجہل علینا، یہاں تک ہوگی دعا۔ دوسری روایت دیکھو، رواہ احمد والترمذی والنسائی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح، فی روایت ابی داود وابن ماجہ۔ قالت ام سلمہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت قط الا رفع طرفه الى السماء، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے نکل کر کے جاتے تھے، تو ہمیشہ رفع طرفه الى السماء، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے، فقال، اس دعا کو پڑھتے، پھر دعا گئی، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یہ ہے جی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا خرج الرجل من بیتہ، جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، قال، تو اس دعا کو پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ ہے جو ہے، یہ عام طور پر سب لوگ جو ہے باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ یقالو، تو کہا جاتا ہے، حین اذن، اس دن، اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، ہدیتا، تجھے ہدایت دے دی گئی، وکفیتا، تجھے کفایت کر دی گئی، وقیر، تجھے بچا لیا گیا، فیتنحی لہ الشیطان، تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے، ویقول شیطان آخر، کہ دوسرا شیطان کہتا ہے، کیف لک برجل، کہ تو کیسے اس شخص کو، کیسے تیرے لیے اس شخص پر قابو ہوگا، قد ہدیہ، جس کو ہدایت دے دی گئی، وکفیہ، جس کی کفایت کر دی گئی، ووقیہ، جس کو بچا لیا گیا۔ شیطان آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کبھی کیسے تم اس پر اب جو ہے قابو پا سکتے ہو، یہ تو ہو گیا اس کا کام، دعا پڑھ لی۔ رواہ ابو داود وروى الترمذی الی قول لہ شیطان۔ دیکھیے جی آگے، وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ولد الرجل بیتہ، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو، فلیقل، چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے، اللہم انی اسأل خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، ثم لیسم، یہاں تک دعا ہوگی، توکلنا تک، آگے دیکھو، ثم، پھر، لیسلم علی اہل، چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے، راہ ابو داود، یہ ہے جی۔ دیکھیں جی، دلہا اور دلہن کے لیے دعا جو ہے یہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع الانسان اذا تزوج، جب کوئی شادی کر لیتا، نکاح کر لیتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ دعا دیتے، قال، اور کہتے، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اللہ تمہارے اوپر برکت کو نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع فرمائے، ساری زندگی تم خیر کے ساتھ رہو۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ دیکھیے جی، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج احدکم امراتا، جب کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے، او اشترى خادما، یا کوئی غلام خریدے، کوئی بھی چیز خریدنے میں بھی ہے، شادی میں بھی ہے یہ دعا، فلیقل، چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے، اللہم انی اسأل خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ، وَإِذَا اشْتَرَى، دعا ختم ہو گئی، آگے دیکھیں، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا، اور جب کسی اونٹ کو خریدے، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ صَنَامِهِ، تو چاہیے کہ اس کے کوہان کے اونچے والے حصے کو ہاتھ رکھے، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ، اور اسی طرح سے اس دعا کو پڑھے، وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر یہی بات فی المرأتی، عورت کے بارے میں ہے، والخادمی، اور خادم کے بارے میں ہے، کہ ثم لیاخذ بناصیتها، کہ عورت یا خادم کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس دعا کو پڑھے، ولیدعو بالبرکہ، چاہیے کہ برکت کی دعا کرے، اردو میں برکت اور عربی میں برکت، را پر زبر لگانا، اردو میں عظمت اور عربی میں عظامت، یہ غلطیاں بہت لوگ کرتے ہیں، یہ مطلب جو ہمارے لائن کے لوگ بھی غلطی کرتے ہیں اس میں۔ برکت اردو لفظ ہے، اس کی عربی آئے گی برکت، عظمت اردو لفظ ہے، عظامت عربی آئے گی عظامت۔ اس کو اگر آپ نے عظمت پڑھا تو معنی ہی خراب ہو گئے، اگر عربی میں عظمت پڑھا تو معنی اس کے خراب ہو جائیں گے، اردو میں عظمت کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے جی، وعن ابی بکرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوات المکروب، غم زدہ کی دعائیں یہ ہیں، غم زدہ ایسے دعا مانگے، پریشان شخص ایسے دعا مانگے، کیسے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، یہاں تک، رواہ ابو داود۔ دیکھیے قرض کی ادائیگی کی دعا وہ بہت سی آئیں گی، نیچے تک آئیں گی، وہ دیکھو۔ وعن ابی سعید خدری قال قال رجل ہموم لازمتنی، کہا ایک شخص نے کہا کہ ہموم لازمتنی، کہ میرے ساتھ چپٹ گئے ہیں غم لپٹ گئے مجھے، غم میرے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ودیون، اور قرضے بھی قرضوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، میرے ساتھ غم اور قرضے لپٹ گئے ہیں، چپٹ گئے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے، قال، حضور نے فرمایا، افلا اعلمک کلاما، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ سکھا دوں، اذا قلتہ، جب تم اسے کہہ لو، اس دعا کو پڑھ لو، اذهب اللہ ہمک، اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو دور کر دے، وقضى عنک دینک، تمہارے قرض کو تم سے ادا کروا دے، قال قلت بلا یا رسول اللہ، کہا کہ کیوں نہیں ہاں اے اللہ کے رسول، بالکل آپ جو ہے بولیے، قال قل، فرمایا کہ قل، اس دعا کو پڑھو، اذا اصبحت و اذا امسیت، جب صبح اور شام ہو، صبح شام اس دعا کو پڑھو، کون سی؟ یہ ہے دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہاں تک۔ قال، راوی کہتے ہیں ففعلت ذلک، میں نے ایسے ہی کیا، تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، فاذهب اللہ ہمی، تو میرے غم اللہ نے دور کر دیے، وقضى عنی دینی، میرا قرضہ بھی اللہ نے دور کر دیا، رواہ ابو داود۔ اگلی دعا جو ہے یہ عام طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور ہم لوگ بھی لوگوں کو یہی دعا دیتے ہیں، اگلی والی جو آ رہی۔ وعن علی انہ جاءہ مکاتب، فرماتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے، ان کے پاس ایک مکاتب غلام آیا، بدلے کتابت کے لیے۔ مکاتب غلام آپ سمجھتے ہیں، میں نے 4 ٹائپ کے غلام آپ کو گنائے تھے، ایک قن نام سے ہوتا، قن خالص غلام، مدبر وہ غلام جس کو آقا کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، تو آقا کے مرتے اپنا آزاد ہو جاتا ہے،
ایک ہے مکاتب، آقا کہے جا اتنے روپے کما کما کے لا کے دے دے مجھے 1 لاکھ روپے، تو آزاد ہو جائے گا۔ اب 1 لاکھ روپے کے لیے گیا ہوا ہے، کسی سے مدد مانگے گا، کام کرے گا، کچھ بھی کرے گا، 1 لاکھ لا کر کے دے گا، آزاد ہو جائے گا۔ یہ ہے مکاتب غلام۔ ایک ہوتا ولد، باندی ہے، اس سے آقا کی اولاد ہے، تو آقا کے مرنے کے بعد یہ آزاد ہو جائے گی۔ یہ ہے جی انہو جاءہ مکاتب، بے شک مکاتب غلام حضرت علی کے پاس آیا، فقال، کہنے لگا انی عجزت عن کتابتی، میں اپنی بدلے کتابت سے عاجز آ گیا، بہت سارے پیسے مانگے ہیں میں نہیں دے سکتا ہوں، آپ میری ہیلپ کیجئے، فاعنی، آپ میری ہیلپ کیجئے۔ قال، کہنے لگے الا اعلمک کلمات علمنی ہن، فرماتے ہیں کہ کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے۔ لو کان علیک مثل جبل کبیر دینا، اگر تیرے اوپر بڑے پہاڑ کے جیسا بھی قرض ہو، اداہ اللہ عنک، اللہ تجھ سے ادا کروا دے گا۔ قل، یہ دعا پڑھا کر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہاں تک ہے دعا۔ رواہ الترمذی والبیہقی فی الدعوات الکبیر۔ یہ تیسری فصل آ گئی ہے، اسے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ دیکھیں جی جلالین شریف دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ یہ ہے جی، یہ بات تو اوپر آ ہی چکی ہے کہ جو لوگ تمہاری نگرانی میں ہیں، اگر وہ فضول خرچی کرنے والے ہیں، یا چھوٹا بچہ ہے، یا پھر وہ ابھی پاگل ہے، تو اسے اس کا مال نہ دو، اس کی نگرانی کرتے رہو، اس پر خرچ کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ انجانے میں اپنے مال کو لٹا بیٹھے۔ تو وہ بات چل رہی ہے، دیکھو وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور امتحان لو، آزما لو یتیموں کو، قبل البلوغ فی دینہم، ان کے دین میں بالغ ہونے سے پہلے پہلے، وتصرفہم فی احوالہم، ان کے احوال میں تصرف سے پہلے پہلے۔ دیکھو چیک کرو کہ بھئی یہ آدمی کسی لائق ہے یا نہیں ہے، پیسے اس کو دے دیں تو کوئی اڑا تو نہیں دے گا۔ حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، ای صاروا اہلا لہ، یعنی وہ اہل ہو جائے، کس کا؟ نکاح کا اہل ہو جائے، بالاحتلام او السن، وہو استکمال خمسۃ، اس 2-3 لفظوں کو میں اس کو جو ہے چھوڑ رہا ہوں۔ وہو استکمال 15 سنۃ، عند شافعی فرماتے ہیں، اور وہ 15 سال مکمل ہونا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 15 سال کی مدت ہے۔ دیکھیے یہ 15 سال لڑکا لڑکی دونوں کے لیے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 15 سال لڑکے کے لیے، 12 سال ہے لڑکی کے لیے ہے۔ اسی لیے پردے والا جو معاملہ ہے مستورات کے لیے، لڑکی کے لیے 10 سال کے بعد سے کبھی بھی اس کے اوپر پردے کا حکم نافذ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جی، اور 12 سال ہونے کے بعد اس میں شدت آئے گی، اور 15 سال کے بعد تو کمپلیٹلی ہے۔ دیکھو جی، فَإِنْ آنَسْتُمْ أَبْصَرْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم دیکھ لو ان میں سے رشد، یعنی وہ صلاح پر ہیں، صحیح ہیں، وہ دیکھا ہم نے کہ جن کے پیسوں کو ہم نے سنبھالا ہے، انہیں پالا پوسا، وہ بڑے ہو گئے ہیں، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، ان میں خیر ہے، اصلاح ہے ان کی، فی دینہم، ان کے دین میں بھی ان کی اصلاح ہے، ومالہم، اپنے مال میں بھی خیر ہی کریں گے۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، چاہیے کہ ان کو دے دو ان کا مال، اور وَلَا تَأْكُلُوهَا، اے اولیاء، ایھا الاولیاء، اے ولیوں، نہ کھاؤ تم ان کے مال کو، اسراف کر کے، اسراف کا مطلب بغیر حق، ناحق نہ کھاؤ، یہ اسرافاً مطلب اس حال میں کہ تم اسراف سے کھانے والے، فضول خرچی کرنے والے ہو، حال ہے جملہ۔ وَبِدَارًا، أَيْ مُبَادِرِينَ إِلَىٰ إِنفَاقِهَا، اور بڑھ چڑھ کر کے ان کے مال کو خرچ نہ کرو، مخافت، اس خوف کی وجہ سے، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، رشدن مانے یعنی خیر کو پہنچ جائیں گے، یہ نہ ہو کہ جلدی ابھی بچہ چھوٹا ہے، جلدی اس کا مال کھا لو، بڑا ہو جائے گا تو مال لے لے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، لَيَلْزَمُكُمْ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِمْ، چاہیے کہ وہ
اس کا سپرد، پھر تمہارا سپرد کرنا ان کے مال کو بھاری ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے ہو گئے، اب مال دینا بھاری پڑ رہا ہے، اس لیے جتنا بھی کھا سکو بچپن میں کھا لو، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، اور اگر اولیاء میں سے غنیًا مالدار لوگ ہیں، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو چاہیے کہ وہ بچیں اس کے مال سے، يَعِفُّ عَنْ مَالِ، یعنی جو بچپن میں ان کے اوپر ان کے مال سے خرچ نہ کر کے، اگر مالدار ہیں ولی ذمہ دار تو اپنے مال سے خرچ کر دیں، اور اگر غریب ہیں تو اس کا اتنا ہی لیں اس کے مال میں سے جتنا وہ کھا سکتا ہے۔ يَعِفُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، یعنی کہ بچیں مال یتیم سے، وَيَمْتَنِعُ مِنْ أَكْلِهِ، اور رکیں اس کے کھانے سے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر یہ بھی جو ہے فقیر صحیح ہیں، بس اپنا ہی خرچہ پورا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، تو چاہیے کہ اس کے میں سے کھلائیں اس کو اچھے طریقے پر، بقدر اجرت عملہ، اس کے عمل کی اجرت کے بقدر لے سکتے ہیں، جتنا وہ استعمال کر سکتا ہے اتنا مال نکالیں۔ مان لیجئے 2 روٹی کا آٹا اس کے والے آٹے میں سے اور 20 روٹی کا آٹا اپنے میں سے، اب یہ کیسا 20 روٹی میں 10 روٹی کا آٹا اس میں سے نکال لیا، وہ کھائے گا 2 روٹی، اس حساب سے ہونا چاہیے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ الْيَتَامَىٰ، پر جب تم دے دو ان کی جانب، یعنی یتیموں کی جانب اس کا مال دے دو، اموالہم، ان کے مال کو دے چکو تو فاشہدوا علیہم، تو گواہ بنا لینا، گواہ بنا لو، ورنہ لوگ کہیں گے مال تو تم نے لیا تھا بھئی، دیا تم نے ہے نہیں، یہ یتیم بڑا ہو گیا ہے، مالدار ہو گیا ہے، اب بڑا ہونے کا اس نے کہا میں تو دیا ہی نہیں انہوں نے۔ انہم تسلموہا، کہ بے شک تم نے سپرد کر دیا ہے، اس بات پر گواہ بنا لو۔ وَبَرِئْتُمْ، اور تم بری ہو جاؤ، لِأَلَّا يَقَعَ الْاخْتِلَافُ، تاکہ اختلاف واقع نہ ہو جائے بعد میں، فَتَرْجِعُوا إِلَى الْبَيِّنَةِ، پس تم رجوع کرنا پڑے گواہوں کی جانب، جب اختلاف ہوگا تو رجوع کرو گواہوں کی جانب، تو گواہ ہے نہیں تو کیسے بات بنے گی؟ اب گواہ تم نے بنا دی ہے تو وَهَذَا أَمْرُ ارشاد، یہ مستحب عمل ہے، یہ ارشاد کا حکم ہے، یہ ارشاد مطلب رشد و ہدایت اور مناسب حکم ہے، یعنی ایسا کریں گے تو آئندہ چل کر کے دقت نہیں آئے گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، البا زائدہ ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ وَكَفَى اللَّهُ، اگر با زائدہ ہے تو اللہ پر پیش، اور با لگ گیا تو با تو زائدہ ہے لیکن زیر تو دے گا نا بحرف جر، کہتے ہیں کافی ہے اللہ تعالیٰ، حسیبہ حساب لینے کے اعتبار سے، حافظاً محافظت کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، لِأَعْمَالِ خلقی، اپنی مخلوقات کے اعمال کی، وَمُحَاسَبَتِهِمْ، اور ان سے حساب لینے والا ہے۔ وَنَزَلَ، اگلی آیت جب نازل ہوئی، لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ عَدَمِ تَوْرِيثِ النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ، اس وجہ سے کہ جو کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو اور بچوں کو وراثت نہ دینے کا اصول تھا، وراثت نہ دینے کا اصول تھا بچوں کو اور عورتوں کو زمانہ جاہلیت میں، اس کے رد کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی۔ للرجال الاولاد والاقارب، کہ مردوں کے لیے اولاد ہوں یا قریبی رشتہ دار ہوں، نصیب حظ، حصہ ہے ان کے لیے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں سے جس کو چھوڑ کر کے انتقال کر گئے والدین یا رشتہ دار، المتوفون، جو انتقال کر چکے ہیں، وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، نصیب حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترک الوالدان والاقربون، کہ جس کو چھوڑ کر کے انتقال کر گئے والدین اور رشتہ دار، مما قل منہ ای المال، اس مال میں سے وہ چاہے تھوڑا مال ہو، او کثر، یا زیادہ مال ہو، سب میں سے حصہ ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اصول ہے کتنا کتنا ملے گا۔ جعلہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ نصیبا مفروضا، اللہ نے بنایا اس حصے کو فرض، مقطوعا بتسلیمہ الیہم، الگ کر کے دیا جائے گا، ان کی جانب سپرد کیا جائے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب کہ تقسیم کا موقع آئے، للمیراث، میراث کی تقسیم کا، اولو القربہ، اور میراث کی تقسیم کے وقت میں حاضر ہو جائیں اولو القربہ، رشتہ دار، ذو القرابہ، رشتہ داری والے، مما لا یرث، ان لوگوں میں سے جو خود وارث نہیں بن رہے ہیں، والیتامى، میراث بڑھتے ٹائم یتیم آ گئے، والمساکین، میراث بڑھتے ٹائم مسکین آ گئے، اب تو خیر چپ کے بانٹتے ہیں لیکن ایسا کبھی ہوتا تھا۔ یہ آیت اسی لیے منسوخ ہے اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں ان سے۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ شَيْئًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ، تو تقسیم سے پہلے تھوڑا سا انہیں بھی دے دیا کرو۔ وَقُولُوا، اور کہو، ایھا الاولیاء، اے اولیاء، ان سے کہو، لہم، ان سے کہو، اذا کان الورثۃ صغارا، جب کہ وارثین چھوٹے ہوں، قولا معروفا، تو نہیں دینا، اگر وارثین چھوٹے ہیں تو ان کا حصہ کسی کو بھی نہیں دینا، اس کو بلکہ روک کر کے رکھو، جب بالغ ہو جائیں گے جب دیا جائے گا۔
قولا معروفہ، اچھی بات کہہ کر کے یہاں سے ہٹا دو، جمیلاً بہترین بات کہو، بأن تعتذروا الیہم، یہ کہ تم عذر بیان کر دو ان کی طرف، کہ انکم لا تملکونہم، بے شک وہ تم کو مالک، بے شک تم مالک نہیں ہو سکتے اس کے، وانہ للصغار، بے شک یہ مال تو چھوٹے بچے کا ہے، وہذا، اور کہا گیا، اور یہ آیت قیلا کہا گیا منسوخ ہے، وقیلا لا، اور کہا گیا کہ منسوخ نہیں ہے، ولیکن تہاون الناس فی ترکہ، لیکن لوگوں نے اس کے چھوڑنے پر سستی دکھائی ہے، وعلیہ، اور اسی پر فہوا ندب، فرماتے ہیں یہ مستحب ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس سے روایت ہے، واجب، یہ ابھی بھی یہ عمل واجب ہے، لیکن بہرحال جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو کر کے اگلا حکم تھا، وَلْيَخْشَى چاہیے کہ لِيَخَفْ عَلَى الْيَتَامَى ڈرے یتیموں کے سلسلے میں، الَّذِينَ وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا کہ اگر وہ چھوڑ دیں، قاربوا یعنی قاربوا ان یترکوا یعنی وہ چھوڑنے کے قریب ہو جائیں، من خلفہم ان کے بعد، بعد موتہم یعنی ان کی موت کے بعد، ذریۃ ضعافا اولادا صغارا چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خافوا علیہم الضیاع تو وہ خوف کریں گے ان کے اوپر ضائع ہونے کا، جیسے انہیں اپنے بچوں کے ضائع ہونے کا خوف ہے، جس کا انتقال ہو چکا اس کے بچوں کو کیوں آپ ضائع کر رہے ہیں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ بچائیے کہ ڈرو اللہ سے، فی امر الیتامیٰ یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، وَلْيَأْتُوا إِلَيْهِمْ اور چاہیے کہ دے دو ان کو، مَا يُحِبُّونَ وہ چیزیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں، أَن يُفْعَلَ کہ کیا جائے، بذریتہم ان کی اولاد کے ساتھ، من بعد موتہم ان کی موت کے بعد، جیسے تم پسند کرتے ہو اپنی اولاد کے ساتھ میں خیر ہو تمہارے انتقال کے بعد بھی، تو دوسرے کی اولاد کے ساتھ بھی تو خیر کرو اس کے انتقال کے بعد میں، وَلْيَقُولُوا چاہیے کہ کہو، للمیت میت کی جانب سے کہو، قولا سدیدا درست بات کہو، صواباً بہترین بات کہو، بیان اس طرح کہ یأمروہ بے شک حکم کرو، وہی طور کے حکم کرو ان کو، ان یتصدق کہ وہ صدقہ کریں، بدون ثلثہ اس کے ثلث سے کم میں، وَيَدَعَ الْبَاقِي اور باقی کو چھوڑ دیں، لِوَرَثَتِهِ اپنے وارثین کے لیے، وَلَا يَتْرُكُهُمْ عَالَةً اور اپنی آل و اولاد کو بالکل غریب غربا نہ چھوڑیں۔ موت کے وقت میں آدمی کو حالات دکھائی دیتے ہیں، چاہتا ہے سارا مال دے کر کے بچ جاؤں بس، تو اس وقت میں ایسا جو ہے نہ کرو، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاؤ۔ ان الذین یاکلون بے شک وہ لوگ کہ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں، بغیر حق، ظلم سے مراد نہ حق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم ای ملئھا فرماتے ہیں بے شک وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹ میں، بھر پیٹ کھا رہے ہیں، کیا نارن آگ کھا رہے ہیں اپنے پیٹ میں، لِأَنَّهُ يَؤُولُ إِلَيْهَا اس لیے کہ یہ پہنچائے گا وہیں تک، یہ کھانا جو ہے جہنم تک پہنچا دے گا انسان کو، وَسَيَصْلَوْنَ اور عن قریب یہ داخل ہو جائیں گے، بالبنا للفاعل، وَسَيَصْلَوْنَ والمفعول، وَسَيُصْلَوْنَ دونوں طرح، يَدْخُلُونَ السَّعِيرَ داخل ہو جائیں گے، اس سعیر سے مراد جہنم کو، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نارن آگ میں، شدیدتاً سخت آگ میں، یحترقون فیہا جس میں وہ جلیں گے۔ چلیے جائیے گا، اگلا وراثت والی آیت ہے، وہ آیت میراث بولتے ہیں اسے، اور کلام پاک کی بڑی اہم آیت ہے، یوں تو پورا قرآن اہم ہے، آیت میراث یہی ہے، پوری کتابیں آیت میراث کے مسائل پر، اگلے والا رکوع ہے اسی پر لکھی گئی ہیں، یہ ہے جی۔ چلیے گا دوم والوں کو ذرا بھیجیو، دیکھیے ابن ماجہ باب فی القدر، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ایمانیات کے اندر جو ہم بولتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جہاں اور چیزوں پر ہمارا ایمان ہوتا ہے انہی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر، اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، بنا اس کے آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اور اس تقدیر کے مسئلے کو
زیادہ اس میں کھود کرید کرنا، زیادہ اس میں گھسنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ جتنا اس میں لگیں گے اتنے اپنے ایمان کے اندر نقص پیدا ہوگا۔ تو اکابرین نے کچھ چیزیں طے کی ہیں، اور طے کرنے کے بعد بھی یہی کہا ہے کہ حقیقت اللہ جانے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم نے کچھ چیزیں، کچھ کرائیٹیریا طے کیے ہیں، لیکن اصل میں اللہ ہی جانے حقیقت کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقدیر کے مسئلے نے میری کمر توڑ دی ہے۔ یعنی واقعی میں، اور یہ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، اور میں تو بہت چھوٹا ہوں، لیکن جو بڑے بڑے اکابرین ہیں ان سب کا بھی یہی کہنا ہے کہ واقعی جب تقدیر کی روایتیں ہم پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس لیے ہمیں عمل بھی کرنا ہے تو ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، اور ڈر ڈر کر کے عمل جو آدمی کرتا ہے وہی جو ہے اس میں کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ تقدیر کی حقیقت اللہ جانے، یہ بات کہنی چاہیے۔ اتنی عقل، اتنی فہم، اتنی سمجھ، اتنا مائنڈ لیول ہمارا نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کی اس راز کو سمجھ سکیں، اس لیے کہ تقدیر اللہ کا ایک راز ہے جو اللہ ہی جانے، اس کی کما حقہ، ساری تحقیق اللہ ہی جانے، اس کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات تو بڑی جو ہے صحیح سالم ہے اور بہت مضبوط ہے، اور اسی پر رہنا بھی چاہیے۔ لیکن کچھ باتیں اکابرین نے، جیسے کہ عقیدۃ الطحاوی وغیرہ میں اور دیگر عقیدے کی جو کتابوں کے اندر وہ بات لکھی ہے، اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تقدیر کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، نوٹ کیجئے آپ۔ تقدیر کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت والجلال نے اس طرح سے لکھی ہیں کہ وہ چینجیبل نہیں ہے، چینج ایبل، یعنی وہ قابل تبدیل نہیں ہے، تبدیلی اس کے اندر، بدلاؤ اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ بس جو اللہ نے کہہ دیا، لکھ دیا، وہی سب کچھ ہوگا۔ اب ہمیں نہیں پتہ اللہ نے کیا لکھا ہے، کس کے بارے میں کیا ہے۔ دوسری تقدیر ہے معلق۔ معلق کے معنی لٹکی ہوئی، یعنی تقدیر میں ایک ہی عمل کے کئی سارے روٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر یہ اس روٹ پر اس طرح عمل کرے گا تو اس کو ایسے ہم توفیق دے دیں گے، اور اس طرح چلے گا تو پھر یہ ہوگا۔ مثال کے طور پر موت کا وقت طے ہے، کسی انسان کا کوئی وقت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ۔ تو اب موت کا جو وقت ہے یہ طے ہے، لیکن اس کی زندگی کا روٹ اگر نماز والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نماز کی نیت بندی ہو اور وہ جو ہے وہ ٹائم اس کا آ جائے اور اسی وقت میں اس کا انتقال ہو جائے۔ دوسری بات، اس نے اپنے عمل کو خراب کر لیا، اور ہو سکتا وہ وقت آ گیا جو ٹائم فکس تھا تو اس کی عمل والی زندگی تو نہیں گئی، وہ خراب زندگی سے گیا۔ باقی اللہ جس کو معاف فرمائے۔ تو کہتے ہیں مثال کے طور پر، جیسے اب آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے ارادہ کیا، سوچا سمجھا، تیاری کی، کتابیں اٹھائیں، آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی۔ آپ جیسے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ کتابیں اٹھائی، نہ پڑھنے کی تیاری کی، تو وہ نہیں ان کا جو ہے ہو پایا۔ مان لیجئے کسی کی موت ہی لکھی ہو تو کسی کی موت یہاں آئے گی، کسی کی موت وہاں آئے گی۔ تو یہ جو معلق ہے اس میں راستے ہوتے ہیں۔ عقیدۃ الطحاوی کے حاشیے وغیرہ میں ایک بات لکھی ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نے لکھ دیا کہ اس کی عمر 40 سال ہے، آگے اس کو معلق کر دیا۔ کیسے کہ اگر اس نے حج بھی کر لیا تو اس کی عمر 60 سال کر دیں گے، حج نہیں کیا تو اس کی عمر جو ہے 40 سال ہی رہ جائے گی۔ تو یہ خالی مثال ہے، کبھی آپ یہ سمجھیں کہ حج کرو عمر بڑھے گی،
ویسے تو روایت ہے نیکی سے عمر میں اضافہ ہونے کی روایت موجود ہے، سمجھے جی؟ تو نیکی سے عمر میں اضافے کی روایت میں آپ کو خالی مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اس نے 5 وقت کی نماز پڑھی تو ہم اس کی عمر جو ہے اتنی کر دیں گے، روزی اتنی کر دیں گے۔ اس نے اگر نہیں پڑھی تو پھر روزی اتنی نہیں اتنی ہوگی۔ جیسا کہ روایت ہے الصبحۃ تمنع الرزق، کہ صبح دیر تک سوتے رہنا رزق کو تنگ کر دیتا ہے، رزق کو روکتا ہے۔ اب کوئی آدمی صبح میں اٹھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر معلق ہے نا، تقدیر معلق ہے، معلق تقدیر میں یہی ہوتا ہے کہ لٹکا ہوا تھا کہ صبح کے اٹھنے پر رزق تھا، اب اٹھا ہے تو اللہ نے اسے رزق دیا۔ دوسرا معلق تھا صبح میں نہیں اٹھا ہے، تو صبح میں نہیں اٹھنے کی وجہ سے اس کا رزق جو ہے تنگ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو تقدیر معلق جو ہوتی ہے وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے اپنے عمل کے اوپر، جیسا عمل کریں گے ویسا اس کا جواب آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، کچھ چیزیں اوپر جا رہی، کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہنے لگے امت کے اعمال جا رہے ہیں اور اوپر سے ان کا بدلہ آ رہا، یہی تو ہے معلق۔ تو جیسا عمل ہے ویسا اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ یہ 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں چونکہ کہ مبرم اور معلق۔ اتنا ضرور سمجھ لیں کہ اللہ کے حق میں کوئی معلق نہیں ہے، اللہ کے حق میں تمام تقدیر ساری کی ساری مبرم ہی ہے۔ ہمارے حق میں معلق اور مبرم کی ہے تقسیم، یہ اللہ کے حق میں نہیں ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ ہے جی، ایک شخص حضرت علی کے پاس آئے، یا امیر المؤمنین، انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ مختار کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہے، مجبور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک پیر اٹھاؤ کھڑے کھڑے، اس نے ایک پیر اٹھا لیا بآسانی۔ حضرت نے کہا اب ایسے ہی دوسرا بھی اٹھاؤ۔ کہنے لگے حضرت جب تک میرا ایک پیر یہ اوپر دوسرا کیسے اٹھاؤں، میں تو گر جاؤں گا، اول تو ایسے اٹھنا ہی نہیں۔ کہ اچھا؟ کہا کہ دیکھو تم اس پیر کے اٹھانے میں مختار تھے، یعنی اختیار تھا تمہیں، تم نے اٹھا لیا، لیکن دوسرے پیر کے اٹھانے میں تمہیں اختیار نہیں ہے، تم یہاں پر مجبور ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزوں میں تم مختار ہو، اختیار ہے تمہیں، چاہو تو نماز پڑھو، چاہو تو نہ پڑھو، چاہو تو حج کرو، چاہو تو نہ کرو، چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو نہ رکھو، چاہو تو گالی دو، چاہو تو نہ دو، کسی کو برا بھلا کہو، چاہو تو نہ کہو، چاہو تو غیبت کرو، چاہو تو نہ کرو، چاہو صبح تک سوتے رہو، چاہو تو صبح جاگ جاؤ۔ اختیار ہے، اسے کہتے ہیں مختار۔ لیکن ہر چیز میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کر سکتے چاند کو ادھر سے ادھر کر دیں، سورج کو ادھر سے ادھر کر دیں، تمام لوگوں کی زندگی الٹا پلٹی کر دیں، تمام لوگوں کو مار دیں، کاٹ دیں، پھینک دیں، جو چاہے کر دیں، زمین و زمان مکین و مکان زیر و زبر کر دیں۔ اتنے اختیارات ہیں آپ کو، جی یہاں پر کیا ہے، آپ مجبور ہے۔ تو انسان کو کچھ اختیارات اللہ نے دیے، اسی کے اوپر ثواب و عذاب ہے کہ تمہیں اختیار تھا نماز پڑھنے کا، تم نے نہیں پڑھی، تمہیں اختیار تھا نماز زکوٰۃ دینے کا، تم نے نہیں دی، تو اس پر ثواب اور عذاب ہے۔ یہ ہے جی بات۔ اب بتاؤ سمجھ میں آ گئی؟ یہ تقدیر کا موٹا سا بیان ہے، جتنا آپ کے سامنے بیان ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی مائی کا لال اس بیان کو مکمل نہیں بتا سکتا، چونکہ اس کے علوم نہیں ہیں، اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تقدیر کا مکمل علم اس دنیا میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ مبہم اور مجمل طریقے سے ایمان لانے کے لیے کہا ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، بس یہاں روک دیا گیا۔ اس میں زیادہ کھود کرید کرنے سے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو ہے اس طرح کی باتوں سے گمراہ ہو گئے۔ صاحب ہم نماز چھوڑتے ہیں تو تقدیر میں لکھا ہوا اس لیے چھوڑ لیں، اس میں کیا دقت ہے، اللہ نے جیسے لکھا ویسے ہی ہو رہا، اب وہ نماز چھوڑنا ہے دھڑا دھڑ، حالانکہ وہ چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نہیں پڑھ رہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھی تمہارا یہ جو پوائنٹ ہے کہ اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے اس لیے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، کبھی یہ نہیں آتا دماغ میں کہ ہم نماز پڑھے پھر یوں کہیں کہ اللہ نے یہی لکھا تھا کہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں،
یہ نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ کہ خباثت جہالت کی طرف انسان کا مزاج زیادہ دوڑ جاتا ہے، اچھائی کی طرف کم۔ یہ بھی تو کہہ سکتا آدمی۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، مقدر میں لکھا، ارے بھی چوری نہ کر کے بھی تو کہہ سکتے ہو کہ مقدر میں لکھا تھا کہ ہم نہیں کریں گے چوری، تو چوری کا نہ کرنا بھی تو مقدر صحیح ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر صحابی رسول جو کہ ایک جگہ پر طاعون پھیل گیا، تو ظاہر سی بات ہے حکم یہ ہے کہ جو طاعون جہاں پر ہو رہا ہو وہاں نہ جاؤ باہر والے، اور جو اندر والے ہیں وہ وہاں سے باہر نہ آؤ، یہ اصول ہے۔ تو آپ وہاں پر گئے، معلوم ہوا کہ بھی ایسے طاعون پھیلا ہوا ہے، تو وہاں سے واپس آنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے عمر تم مطلب اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، اگر مقدر میں موت لکھی تو کیسے بچ جاؤ گے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں ابو عبیدہ، بات یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی تو مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سے تم بچو، اگر بچنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کو بچا دیں گے، یہ بھی تو مقدر ہی میں ہوتا ہے۔ بہرحال مقدر کا مسئلہ بہت کیڑا ہے، اسی موٹی موٹی باتیں تقدیر معلق اور مبرم کی آپ یاد رکھیں، باقی موٹا موٹا ایمان لائیں کہ اللہ ہی جانے کیا مقدر میں کس کے کیا لکھا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ جانے کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اس بات کو لے کر، تو آپ لوگوں کو اس میں زیادہ نہیں گھسنا ہے۔ بس یہی بات، اچھی بری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں جو اختیارات دیے گئے ہیں ہم اس اختیارات سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو جی یہ اب آپ وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وابو معاوية قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا ابو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، سچوں کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انہ یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما۔ اس حدیث کو مولبن سے پڑھنا، دیکھو عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، انہ یجمع فی خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یبعث اللہ الیہ الملک فیؤمر بأربع کلمات فیقول اکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقی ام سعید فوالذی نفسی بیدہ، کہ قسم اس ذات کی، یہاں سے میں اس کا جو ہے ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، دیکھو، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ، بے شک تم میں سے کوئی عمل کرتا رہتا ہے، جنت والے عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں رہ جاتی ہے ایک گز، ایک بالش، ایک گز دوری ہوتی ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پر لوح محفوظ میں تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار، تو جہنم والے عمل کرنے لگتا ہے۔ فیدخلها، پس وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں اچھے عمل کر رہے ہیں اور لاسٹ ان کا اینڈ جو ہے مطلب خراب ہو گیا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بعض اس کے الٹے ہیں، زندگی بھر برے کام کر رہے ہیں اور آخر میں وہ ٹھیک ہو گئے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور بے شک تم میں سے کوئی عمل کرتا ہے جہنمی لوگوں کا سا عمل، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک بالش رہ جاتی ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو کتاب کا لکھا ہوا، لوح محفوظ کا لکھا ہوا اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، پس وہ جنت والے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے صحابہ بھی ہیں، صبح میں نماز کے بعد میں ایمان لائے، ابھی کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، جہاد میں چلے گئے، ظہر سے پہلے انتقال ہو گیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن آخری وقت میں اللہ نے ایمان دیا۔ وہ لڑکا آپ کو یاد ہی ہوگا، یہودی کا بیٹا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہوا، موت کا وقت قریب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھئی ایمان قبول کر لو بیٹا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ اطیع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی اطاعت کر لو، یعنی تم کلمہ پڑھ لو، حالانکہ خود یہودی تھا۔
اس نے جو ہے باقاعدہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، موت کے آخری وقت میں اس نے جو ہے کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو جنت کا ٹھکانہ دے دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس کو اللہ نے میرے ذریعے سے جہنم سے محفوظ رکھا۔ اب دیکھیں آپ یہ چیز، تو اللہ تعالیٰ کس کو کیسے آخری عمر میں جو ہے قبول کر لیتا ہے، اور ایسے کتنے ہیں کہ جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں تھے اور بعد میں آخری وقت میں حال خراب ہو گیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا بلعم بن باعورہ، بلعم بن باعورہ، یہ 9 پارے کے اندر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے، بہت بڑا بزرگ تھا اپنے علاقے کا، حضرت موسیٰ نے جب اس کی قوم کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو یہ تو خوش ہوا کہ چلو حضرت موسیٰ تو حق پر ہیں، نبی ہیں، ہم تو انہیں مانتے اور جانتے ہیں۔ یہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، حق پر تھا، تو یہ خوش ہوا۔ لیکن اس کی قوم آ گئی کہ بھی موسیٰ یہاں پر نہیں آنا چاہیے، موسیٰ آ گیا تو ہمیں سب کو اکھاڑ پھینکے گا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تو حق پر ہیں، نبی ہیں، تم ان کی بات مانو۔ ایک کہنے لگے نہیں جی ایک کام کرو، آپ کی بد دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دو۔ انہوں نے کہہ دیا بھی میں کیسے بد دعا کر دوں گا، یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی، وہ نبی ہیں، میں اگر ولی ہوں تو وہ تو نبی ہیں، ولی لاکھوں ولی مل کر نبی کے قدموں کی دھول نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں تو بڑا اچھا اس نے بیان کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک آئیڈیا ہے جس کے ذریعے سے یہ مان جائے گا، تو بہرحال وہ آئیڈیا اپنایا اور یہ شام میں اس کی جو بیوی ہے اس سے جا کر کے ملے کہ جی اماں جی محترمہ، اتنا سونا، اتنے چاندی، اتنا روپیہ پیسہ آپ کا، بس اپنے شوہر کو اس بات کے لیے منا لو کہ ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے بد دعا کر دے۔ ارے قبول نہ ہوگی، انہیں کچھ کہہ رہے ہیں کیا ہم؟ بس وہ کر دیں گے تو قبول ہو نہ ہو وہ تو الگ بات ہے، وہ خالی زبان سے ادا کر لیں بس بد دعا کے الفاظ حضرت موسیٰ کے خلاف، تاکہ ہمارے ہاں آ کر کے ہم پر جہاد کر کے ہمیں جیتے نہ۔ بیوی نے پوری رات پٹی پڑھا دی اسی بات کی کہ جی کیا ہو رہا ہے، مال ملے گا بڑھیا والا، تم تو کہہ دو تمہاری دعا کون سی قبول ہو رہی ہے ان کے حق میں، وہ تو نبی ہیں، بڑے ہیں وہ تو، کہ چل ٹھیک ہے تیری بات بھی صحیح ہے۔ صبح میں جو ہے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ادھر سے سارے کے سارے لوگوں کو بلا لیا کہ چلو میں یہاں سے بد دعا کرتا ہوں، تم لوگ آمین کہہ دینا۔ اب یہاں سے زبان سے کہنا تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ہلاک کر دے، لیکن زبان سے نکل کے آ رہا ہے اے اللہ مجھے اور میری قوم کو ہلاک کر دے۔ اب یہ جو سنا تو لوگ حیران ہو گئے، ارے کیا کہہ رہے ہو آپ، بلعم بن باعورہ، تمہارے زبان سے کیا نکلا تمہیں پتہ ہے؟ کہنے لگے او ہو کہ میں کوشش تو وہی کر رہا ہوں جو تم کہنا چاہ رہے ہو، لیکن زبان پر پتہ نہیں یہ لفظ کیوں نہیں آ رہا۔ پھر کوشش کرتے ہیں، پھر کوشش کی تو زبان سے نکالنا چاہ رہا ہے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو اللہ برباد کر دے، زبان سے نکلا کہ اللہ مجھے اور میری قوم کو برباد کر دے، پھر تیسری مرتبہ یہی نکل گیا اللہ مجھے اور میری قوم کو برباد کر دے۔ ہاتھوں ہاتھ اس کی جیب فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے اندر سے مستجاب الدعوات والی جو چیز تھی فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کھینچ کر کے باہر کر دی، یعنی دعا تو ہم نے اس کی قبول کر لی جو اس کی زبان سے نکلا، اور قبول کرنے کے بعد ہم نے اس میں سے اپنی پاور اور جو ہم نے اس کے اندر طاقتیں رکھی تھی ولایت وغیرہ کی سب کھینچ لی، اور فَاتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی سی مثال ہو گئی، جیسے کتا ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ چاہے اس کے اوپر بوجھ لا دو تب بھی ہانفتا ہے، نہ لا دو تب بھی ہانفتا ہے، وہ کتے کی طرح اس کی جیب آ گئی باہر اور ہانف رہا تھا کتے کی طرح، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا۔ آخری وقت میں ساری ولایت چھن گئی، سب کچھ خراب ہو گیا۔ اسی لیے جو ہے بڑے دیکھ بھال کر کے عورتوں کی بات ماننی چاہیے، تمہیں لگے گا برا لیکن بات یہی ہے، ایک دم سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، تو ابھی گھنٹہ تک بیٹھے رہو، گھنٹہ پورا ہونے تک بیٹھے رہو، ابھی پوچھیں گے، لاسٹ وقت میں پوچھیں گے، ابھی ذرا اس وقت چل رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی جی بات؟ یہ ہے جی،
بلعم بن باعورہ کا واقعہ، اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے واقعے ہیں کہ آخری وقت میں ایک واقعہ اور سنایا تھا میں نے آپ کو 28 پارے کے پاؤ پارے کے بعد میں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ واقعہ سنا ہے آپ نے 28 کا، 28 پارے کا؟ جلدی بتاؤ، نہ تو میں شارٹ کٹ میں اس کو بھی جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ یہ بات بالکل حدیث سے ثابت ہو جائے۔ ہے دھیان میں؟ ایک بزرگ تھا بہت اللہ والا، بنی اسرائیل کا، کئی دن تک نماز ہی پڑھتا رہتا تھا، اتنا بڑا اللہ والا بے پناہ، اور نمازوں کے اندر رہتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ بھئی اس کو کس طریقے سے بہکائیں پھسلائیں، کیسے ہٹائیں، تو وہ بادشاہ تھا علاقے کا، بادشاہ کی بیٹی تھی جوان، اس بیٹی پر آ گیا، اور اس سے آنے کے بعد ویسی ہائے ہو کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے جنات آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس طرح سے کیا۔ پھر یہ شیطان انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ میری نگاہ میں ایک بزرگ ہے بہت بڑا، اس سے جا کر کے ملو، اسے دم درود کراؤ، اور تاکہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے، اور اسے وہاں پر پتہ بتا دیا، اور یہ آ گیا، یہاں پر یہ نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہے جو وہ مطلب نوجوان لڑکا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، انتظار میں بیٹھے رہے، اس نے سلام ولام پھیرا ہوگا جیسے بھی اس وقت کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ پھر یہ اس سے کہا کہ جی ہماری بیٹی پر جن ہے، تم پھونک مارو۔ اس نے کہا بھی یہ مستورات ہے، غیر محرم ہے، یہ تھوڑا سا مجھ سے دور رکھو، تو بہرحال پھونک لگوائی تو وہ ہٹ گیا، جنات ہٹ گیا، تو گھر لے آئے، گھر آنے کے بعد پھر یہی حال ہو گیا، پھر لے کے بھاگے، پھر پھونک ماری، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر گھر آ گئی، پھر آ گیا جنات، پھر اسے لے کے گئے، پھر پھونک ماری، پھر ٹھیک ہو گیا، ایسے ہی متفرق اور مختلف مرتبہ ایسے ہوتا رہا۔ پھر شیطان نے دماغ میں ڈالی کہ بادشاہ سلامت، آپ کو اتنا ہی بھروسہ نہیں ہو رہا اس کے اوپر، وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے، اس کو اسی کی جھوپڑی کے اندر چھوڑاؤ، کچھ دن تک وہاں رہے گی، ٹھیک ہو جائے گی، پھر آپ لے کر کے آ جانا۔ بہرحال وہاں گئی، وہاں اسے زبردستی چھوڑا گیا، اس نے کافی انکار بھی کیا، لیکن وہ بہرحال وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہاں پر غلط ہوا، اور غلط ہونے کے بعد میں اس نے اسے مار بھی دیا، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے مار دیا، اور مارنے کے بعد میں اس کو دفن کر دیا کسی جگہ، اور پھر اپنا اللہ اللہ میں لگ گیا۔ اب شیطان نے وہاں جا کر کہا کہ چلو اپنی بیٹی کو لے آؤ، اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، بیٹی کو لے آؤ۔ وہ گئے تو جا کر کے دیکھا تو بیٹی ہے نہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا بھی نوجوان کہاں گئے ہماری بیٹی کی؟ وہ تو جبھی آپ گئے تھے تبھی وہ یہاں سے بھاگ گئی۔ تو شیطان نے جو ہے کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے، چلو دیکھتے ہیں، کوئی بات لگ رہی ہے، اور گھما پھرا کر کے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو اس جگہ پر لے گیا جہاں وہ مٹی نرم تھی، کہ ایسا لگ رہا ہے یہاں کچھ دفن ہوا ہے۔ اسے جو کھودا گیا تو اندر اس کی لاش تھی، بس وہاں سے اسے پکڑ کر کے بادشاہ نے اس کو پھانسی کا آرڈر دے دیا۔ پھانسی کا آرڈر دینے کے بعد جب تختہ دار پر اسے چڑھایا گیا، گلے میں پھندا ڈال دیا گیا، اوپر سے کپڑا لگا دیا گیا، شیطان اس وقت میں آیا کہ تو ایک بار یوں کہہ دے کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں اور شیطان پر ایمان لاتا ہوں، میں تجھے بچا لوں گا یہاں سے، اور اس کے بعد پھر تو جو ہے ایمان لے آنا، میں کیا تجھ سے روک رہا ہوں تجھے، پھر دوبارہ سے ایمان لے آنا، اللہ اللہ کرنے لگنا۔ اس کی سمجھ میں آئی۔ ادھر سے اس نے جیسے ہی شیطان پر ایمان اور اللہ کا انکار کیا، ادھر سے جو جلاد ہوتا ہے اس نے ہینڈل کھینچ دیا، ہینڈل ہو گیا کچھ ہوگا اس وقت میں، فوراً گلے کے اندر جو ہے پھندا لٹک گیا، زبان سے کچھ اور نہ نکل سکا، بس وہ جملہ جو ہے کفریہ جملہ ہی زبان سے نکلا تھا، اتنے ایمان والا جملہ دوبارہ نہیں کہہ پایا کہ تختہ دار پر لٹک گیا، اور وہیں اس کی جیب باہر آ گئی اور مرمرا کر کے ختم ہو گیا۔ آخری وقت میں ایمان چھیننے کی انتھک کوشش کرتا ہے، یاد رکھنا، شیطان آخری وقت میں بہت کوشش کرتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو بہرحال اس کو جو ہے ذہن میں رکھنے کی بات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، اپنے عمل پر اترانا نہیں چاہیے، توفیق اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ چاہے تو توفیق نہ دے، اللہ چاہے تو ہماری پیشانی اپنے سامنے نہ رکھوائے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے توفیق دے رہا ہے تو ہم اس پر اترائیں نہ، اپنے آپ کو زیادہ اونچا نہ سمجھیں، بس یوں کہیں کہ ہاں نماز پڑھنا اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھ رہا ان کی بات غلط ہے، غلط کو جو غلط کہیں گے، لیکن اترا کر نہیں کہیں گے، گھمنڈ میں نہیں کہیں گے، کسی کو حقیر سمجھ کر نہیں کہیں گے۔ اللہ جانے کس کا کیا مقام لکھا ہوا ہے، آخری عمل اس کا کیا ہو جائے، اچھا برا تھا آخری عمل اچھا ہو گیا، اچھا تھا آخری عمل برا ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب تک انسان کی زندگی ہے اللہ سے ڈرتا رہے، عمل کرتا رہے، یہی چیز اچھی ہے۔ نہیں سمجھے جی؟ دیکھیں اب آپ
وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت ابا سناج عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن دیلمی قال وقع فی نفسی شیء من هذا القدر، کہتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیر کے مسئلے کے اندر کچھ کھٹکا سا آ گیا، میرے دل کے اندر تقدیر کی طرف سے، تقدیر پر ایمان لانے کی طرف سے کچھ کھٹکا آ گیا۔ دیکھو جب لگتا ہے نا آدمی بار بار سوچے گا اس کو، جس چیز کا علم دنیا میں اللہ نے نہیں رکھا ہے کیوں سوچو اسے، بس موٹا سا لفظ کہو اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان، بات ختم ہو گئی۔ کہتے میرے سوچنے کی وجہ سے اس تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ کھٹکا سا آ گیا، کچھ شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ خشیت ان یفسد علی دینی و امری، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ کھٹکا میرے اوپر، میرے دین کو، میرے معاملے کو خراب نہ کر دے، کہیں میرا ایمان نہ ختم ہو جائے۔ فاتحت ابی بن کعب، میں ابی بن کعب کے پاس گیا، رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ فقلت یا ابا المنذر، میں نے کہا اے ابو المنذر، بات یہ ہے کہ انہ قد وقع فی نفسی شیء من ھذا القدر، اس تقدیر کے مسئلے کی جانب سے میرے دل کے اندر کچھ کھٹکا پیدا ہو گیا ہے غور و فکر کرنے کی وجہ سے۔ فخشیت علی دینی و امری، مجھے خوف ہے اپنے دین کا، اپنے حال کا۔ فحدثنی من ذلک بشیء، کہ کوئی چیز مجھ سے بیان کر دو اس بارے میں کچھ، لعل اللہ ان ینفعنی بہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے۔ فقال، فرمایا کہ لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ، کہ بے شک بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے سارے آسمان والوں کو، سارے زمین والوں کو، لعذبہم، تو یقیناً وہ اس کو عذاب دینے پر قادر ہے، عذاب دے دے گا۔ وہو غیر ظالم لہم، پھر بھی وہ ظالم نہیں ہوگا۔ ولو رحمہم، اور اگر سب کے اوپر رحم کرنا چاہے تو لکانت رحمتہ خیر لہم، تو اس کی رحمت سب کے لیے بہتر ہوگی، من اعمالہم، ان کے اعمال سے، عمل سے نہیں ملے گی۔ عمل اللہ کیا قبول پتہ نہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے عمل کو اللہ قبول کرے تو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اللہ ہمیں دے گا۔ ولو کان لک مثل جبل احد، اگر تمہارے پاس سونا احد پہاڑ کے برابر ذہباً سونا ہو، اور مثل جبل احد، یا احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، تو انفقہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں تم اسے خرچ بھی کر دو، ما قبل منکا، جب تک وہ قبول نہیں ہوگا، اگر تم اتنا سونا خرچ کرو گے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا تمہاری جانب سے، کب تک؟ جب تک کہ حتی تؤمن بالقدری، جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں۔ فتعلم، پس تم جان لو اس بات کو، انما اصابک، بے شک وہ چیز جو تمہیں پہنچی ہے، لم یکن لیخطئک، وہ نہیں تھا کہ تمہیں نہ پہنچے، جو تمہیں مصیبت پہنچنی ہے وہ پہنچ کر رہے گی۔ وانما اخطاک، اور جو بے شک تم سے خطا ہوئی ہے، لم یکن لیصیبک، وہ تم سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّكَ إِن مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا، اگر تو اس تقدیر کے مسئلے کے علاوہ پر انتقال کر گیا، دخلت النار، تو جہنم میں جائے گا۔ وَلَا عَلَيْكَ أَن تَأْتِيَ أَخِي عبد اللہ بن مسعود، اور نہیں ہے تیرے پر کوئی حرج کہ تو میرے بھائی عبداللہ بن مسعود سے بھی اس مسئلے میں بات کر لے، فَتَسْأَلَهُ، اور ان سے سوال کر لینا۔ فَأَتَيْتُ عبد اللہ بن مسعود، فرماتے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، فَسَأَلْتُهُ، میں نے اس بارے میں سوال کیا، فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أُبَيٌّ، تو انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی جو حضرت ابی بن کعب نے کہی تھی۔ وَقَالَ لِي، اور مجھ سے کہا، وَلَا عَلَيْكَ، تیرے لئے کوئی حرج نہیں، أَن تَأْتِيَ حُذَافَہ، کہ تو حضرت حذیفہ کے پاس چلا جا۔ فَأَتَيْتُ حُذَافَہ، تو میں رازدار رسول حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ فَسَأَلْتُ، میں نے ان سے سوال کیا، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، انہوں نے بھی ویسا ہی کہا جیسا کہ دونوں نے کہا تھا۔ وَقَالَ ائْتِ زید بن ثابت، انہوں نے کہا کہ زید بن ثابت کے پاس چلے جاؤ، فَاسْأَلْهُ، اور ان سے سوال کرنا۔ فَأَتَيْتُ زید بن ثابت، میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ فَسَأَلْتُ، میں نے ان سے سوال کیا، فَقَالَ، تو انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہے نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ، اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے سارے آسمان والوں کو، واہل ارضی، اور سارے کے سارے زمین والوں کو، لعذبہم، اور وہ عذاب دے بھی دے، وہو غیر ظالم لہم، تب بھی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہلائے گا۔
وَلَوْ رَحِمَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما دے تو لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُم مِّنْ أَعْمَالِهِمْ، تو اس کی رحمت بہتر ہے ان کے اعمال سے۔ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلٍ أُحُدًا ذَهَبًا، اگر تیرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، تنفقه فی سبیل اللہ، تو اس کو خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، ما قبلہ منکا، تب بھی وہ تجھ سے قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تو ایمان لائے، بالقدر خیر کلہ، اچھی بری تقدیر کے پر ایمان نہ لائے۔ فتعلم، پس تو جان لے، انما اصابک، جو خیر تجھے پہنچنے والی ہے، لم یکن لیخطئک، وہ خیر تجھ سے ہلاک نہیں ہو سکتی۔ وما اخطاک، جو تجھے برائی پہنچنے والی ہے، جو تجھے مصیبت پہنچنے والی، لم یکن لیصیبک، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ پہنچے۔ وانک ان مت علی غیر ھذا، اور اگر تو اس عقیدے کے علاوہ پر مر گیا، دخلت النار، تو جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے جی، چلیے کافی تفصیل ہو چکی ہے، چونکہ اس میں اتنا ہی رہنے دو، بس۔ تقدیر کے مسئلے میں کبھی بھی نہیں گھسنا، اس میں زیادہ لگنا ہی نہیں ہے، اس میں بس موٹی سی بات، اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان، جتنا ہم سے کہا گیا اتنا ہم کریں گے، جن چیزوں سے منع کیے گا ان سے بچیں گے، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس میں جتنا لوگ لگے ہیں اپنے ایمان سے ہاتھ دھوئے ہیں، جو زیادہ گھس جاتا ہے وہی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، اس میں نہیں لگنا ہمیں، اپنے کاموں سے کام، چونکہ اللہ کا راز ہے یہ جو ہے تقدیر، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو کھولا نہیں گیا ہے۔ چلیے گا جی، مشکات الآثار، حدیث نمبر دیکھیں 265 ہے، 265 دیکھو۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ بضع کا لفظ 3 سے لے کر کے 10 تک استعمال ہوتا ہے، 70 مانے 70، شعبے، تو ایمان سے زیادہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ تو اس میں آپ ہے بہت سی روایتوں میں 72 ملیں گی، بہت سے میں 70 ملیں گی، بہت سے میں 73 ملیں گی، تو بضع لگا دیا، 3 سے لے کر 10 تک اپنے آپ جوڑ سکتے ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے ادنا شاخ ہے إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا۔ یہ ہے جی، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ لیکن آپ لوگ اس کا خیال کر لینا، یہ آپ لوگ اس کے چکر میں زیادہ نہیں پڑنا۔ مرد حضرات کے لیے زیادہ حکم دیا جاتا ہے، یہ مستورات کے لیے کم۔ آپ گھر سے یہاں تک آ رہے ہیں، راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے اس طرح، تو زیادہ چکر میں نہیں پڑنا، چونکہ مرد حضرات تو ایک طرف مارا پیر ادھر کو ہو گئی وہ، لیکن لیڈیز کے لیے عمل زیادہ اچھا نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ایسے راستے میں پیر مارتی ہوئی آئے۔ یہ سمجھ لینا، ہر عمل کو حساب سے سمجھنا ہوتا ہے، ایک دم عمل نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو مرد حضرات کو تو کچھ بھی دقت نہیں، راستے میں جو ہے اینٹ پڑی ہوئی ہے، پیر سے کر دے گا ایک سائیڈ میں، لیکن یہ مستورات کے لیے نہیں ہوتا ایسا، مستورات کے لیے نامناسب ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر دیکھے گا بھی کہے گا بتائیے کیا ہو رہا ہے، اس طرح سے پیر مارتے ہوئے راستے میں جا رہے ہیں، تو نامناسب ہے، آپ نہیں کرنا، مرد حضرات کریں گے۔ دیکھو، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے، حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ یہ فضائل اعمال کے اندر فضائل ذکر چل رہا ہے، ہماری مسجد کے اندر صبح پڑھ رہے ہیں، آج پورا حیا کے اوپر ہی بیان تھا۔ کئی ساری روایتیں ہیں کہ جب حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو، جو چاہے کرو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بے حیا بن گیا، کوئی بھروسہ نہیں۔ تو حیا ایک زیور ہے، حیا ایک زیور ہے، ایسا زیور ہے کہ جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ اور آپ سے بتا چکا ہوں کہ مستورات میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں بس، نمبر 1 ہائی کوالٹی، نمبر 2 لو کوالٹی، میڈیم کوئی عورت نہیں ہوتی۔ مرد میں تینوں باتیں ہوتی ہیں، وہ ہائی بھی ہو جاتا ہے، میڈیم بھی ہو جاتا ہے، لو بھی ہو جاتا ہے، لیکن مستورات میڈیم نہیں رہتی۔ محبت کرے گی اپنے شوہر سے تو ماں سے زیادہ، سب سے زیادہ بڑھ کر کرے گی، اور اگر نفرت کرے گی تو بہت خطرناک والی۔ تو 2 کوالٹیاں ہوتی ہیں، آپ سے میں نے بتائی تھی۔ اسی طریقے سے حیا کے اندر بھی یہ حیا ہوگی تو بہت اعلیٰ کوالٹی کی حیا ہوتی ہے، یعنی یہ کہ آواز کا بھی مطلب پردہ ہوتا ہے، آواز کا پردہ،
اور جو ہے اپنے چپلوں تک کا ہوتا ہے پردہ، ہر جسم کے مان لیجیے ہاتھ کھل جاتے ہیں ان کا بھی پردہ، سمجھ میں آئی بات نہیں، بال کھلے رہتے ہیں اس کا بھی پردہ۔ تو حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی پردے والا معاملہ اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا، اور جب بے حیائی آتی ہے کسی مستورات میں تو بے حیائی کے اعلیٰ درجوں کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ سمجھو جی، دیکھو والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے، اہم شاخ کہا گیا اس کو، اہم شعبہ کہا گیا، وجہ یہی ہے اس کی۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعانین، دو ملعون سے بچو، دو ملعون کاموں سے بچو، دو ملعون چیزوں سے بچو، جن پر لعنت برسائی گئی ہے وہ دو چیزیں ہیں، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا وما اللعانانی، دو لعنت کرنے والی چیزیں کون ہیں، ملعون چیزیں کون ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول؟ قال، فرماتے ہیں الذی یتخلی فی طریق الناس او ظلہم، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتخلی، بیت الخلا کرنا، وہ لوگ کہ جو لوگوں کے راستے میں اور سائے کے اندر پیشاب بیت الخلا کرتے ہیں، یہ ہیں جی لعنت والے لوگ ہیں، لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ آج کل تو ایسا نہیں ہے عام طور پر، لیکن بہرحال ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، راستے میں کہیں پیڑ ہوتا ہے اس کے نیچے ٹھہرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سائے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں اگر ایسا کیا جائے گا تو اس سے جو ہے دقت آئیں گی، الجھنیں آئیں گی۔ پہلے زمانے میں زیادہ تھی یہ چیزیں، پہلے زمانے میں درخت جو ہے ہر انسان کے اپنے اپنے متعین ہوتے تھے کہ یہاں سے 10 کلومیٹر کے بعد ایک درخت آئے گا، وہاں آرام بھی کریں گے، لیٹیں گے بھی، سامان بھی رکھیں گے، اس کے بعد آگے دیکھیں گے۔ تو اس طرح باقاعدہ درختوں کا عجیب ایک معاملہ تھا اس وقت میں، تو اب ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال خیال اب بھی رکھنا ہے اس چیز کا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل یمشی فی الطریق، کہ ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، اذ وجد غصن شوک، اس نے کانٹے کی ایک ٹہنی پائی، فاخرہ، تو اس نے اس کو دور کر دیا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا شکر کیا، یعنی اللہ رب العزت والجلال نے اس کی قدر دانی کی۔ اللہ کا شکر مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کر لی، فغفر لہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر کے معاف کر دیا، اس کی مغفرت ہو گئی، اسی بات کے اوپر اس کی مغفرت ہو گئی ہے۔ سمجھے جی آپ بات؟ کتنی روایتیں ہوئیں؟ ایک باب ہو گیا پورا، یہ باب رہنے دو ہیں، اور فوراً آپ لوگ جو ہے شروع ہو جاؤ، ادھر سے 10 حدیثیں، ادھر سے ایک صفحہ ہے، ایک صفحہ اسے بھی کرو، فوراً سناؤ ایک دم، جی سناؤ۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حضرت ابراہیم کا بیان چل رہا ہے۔ باب قول اللہ عز وجل، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں، وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور خبر دے دو تم ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کے سلسلے میں، اذ دخلوا علیہ، جبکہ وہ آئے تھے ان کے پاس، مہمان بن کر کے آئے تھے، یہ فرشتے آئے تھے اصل میں، اور فرشتے نے آ کر کے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی خوشخبری بھی دی تھی، اور پلس یہ بھی کہا تھا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کو عذاب دیں گے۔ تو یہ تھا جی، انہوں نے کھانا بنا لیا، بچھڑا بھون لیا، اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم تھوڑے سے ڈرے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہے۔ اس وقت اصول تھا اگر کسی کے یہاں ڈاکہ مارنا ہے یا قتل کرنا ہے تو اس سے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے، یہ اصول بنا رکھا تھا، چوروں کے بھی اصول تھے، ڈکیتوں کے بھی اصول تھے، کہ کسی کو لوٹنا ہے، کسی کے یہاں ڈکیتی ڈالنی ہے تو اس کے یہاں ایک لقمہ بھی نہیں کھائیں گے، اگر لقمہ کھا لیا تو پھر چوری نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم تھوڑے سے ڈر گئے کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مت ڈرو، ہم تو ایسا فرشتے ہیں، ہم نہیں کھاتے کھانا وانا، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں آپ کو بشارت دینے کے لیے حضرت اسحاق کی، اور ان کو جو ہے قوم لوط پر عذاب کے لیے، حضرت لوط کی قوم پر عذاب کے لیے۔ فرماتے ہیں لا توجل، قرآن کریم کے اندر آیا ہے لا تخف، اے ابراہیم ڈرو مت،
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جس وقت کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ یہ واقعہ تیسرے پارے میں آپ نے پڑھا ہوگا تفسیر کے دوران کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے دکھائیے آپ مردہ انسان کو مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ قال اولم تؤمن قال بلال، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا اللہ بالکل ایمان ہے، کیوں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ دل مطمئن ہو جائے گا اور آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو علم الیقین سے میرا یقین عین الیقین ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین جانکاری، ایک ہوتا ہے عین الیقین آنکھوں کا دیکھا، تو اور مضبوط ہو جائے گا میرا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان میرا مضبوط ہے، بس یہ کہ علم الیقین سے حق الیقین اور عین الیقین تک میں جو ہوں پہنچ جاؤں، اس حساب سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ جی فرماتے ہیں وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ہم زیادہ مستحق ہیں ایسے شک کے جو کہ ابراہیم نے کیا۔ حضرت ابراہیم کو شک نہیں تھا، یعنی وہ علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ جو ہمیں علم الیقین ہے، یعنی ہمیں جو اللہ نے یقین کا علم دیا ہے، ایمان کا علم دیا ہے، اس ایمان کے علم کو آنکھوں سے دیکھ لیں، عین الیقین بن جائے، اس کے زیادہ ہم مستحق ہیں۔ اذ قال، اس وقت کہ کہا حضرت ابراہیم نے فرمایا رب ارنی، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال ولم تؤمن، تو کہا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے۔ قال بلا، کہا کہ کیوں نہیں، ہاں بلکہ میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دل مطمئن ہو جائے، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، چار پرندے، 4 ٹائپ کے جانور لے لو، جیسے کہ تمہارا کوا ہو گیا، مور ہو گیا، کیا نام کبوتر ہو گیا، اور جو ہے گدھ ہو گیا، ایسے کئی سارے تھے۔ بہرحال جو ہے چاہو تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ان لوگ کو، جی میں آپ کو ایگزیکٹ بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ کو امتحان میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے۔ لکھ لو اس کو کون کون سے تھے پرندے، انہیں لکھو۔ یہ ہیں جی، لکھو مور ہے ایک، تو مور لکھو، مرغا لکھو، کبوتر لکھو، کوا لکھو۔ مور، کبوتر، کوا، مرغا، مور، کبوتر، کوا، مرغا، ایسے کر لو، چاروں یاد ہو جائیں گے۔ مور، کبوتر، کوا، مرغا، مور، کبوتر، کوا، مرغا۔ مختلف روایتیں ہیں، یہ ایک روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے، کہیں اور جگہ کچھ اور چیز بھی آپ کو جو ہے مل سکتی ہے، وہ الگ روایت ہوگی۔ مور، کبوتر، کوا، مرغا، یہ ہے جی 4۔ چاروں کو اللہ نے کہا انہیں پکڑو، انہیں اپنے پاس رکھو، انہیں مانوس کرو، ان کے ہر عضو کو پہچان لو کہ کس کا سر کون سا ہے، کس کا پیر کون سا ہے، اور چند دنوں کے بعد جب تم پہچان ہو جائے ان سب کو مار ڈالو، قیمہ کر دو ان کا، اور قیمہ کر کے ان کا گوشت پہاڑوں پر جگہ جگہ بکھیر دو الگ الگ، اور ایک جگہ کھڑے ہو کر کے آواز دو یا طاؤس اے مور، یا حمامہ اے کبوتر، یا غراب او کوے، یہ ہے جی، یا دیگ اے مرغے، ایسے آواز لگاؤ۔ تو یہ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، لفظ کیا آئیں گے؟ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اب یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، اس پہاڑ سے وہ والا گوشت کا ٹکڑا اٹھا، اس پہاڑ سے یہ والا گوشت کا قیمہ کا ٹکڑا اٹھا، ادھر سے وہ اٹھا، یہ سارے کے جڑ جڑا کر کے ان کے پاس آ گئے۔ بعض کتابوں میں لکھا کہ گردن اپنے پاس رکھو، تو گردنیں یہاں موجود ہیں، جسم کے ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں پہاڑوں پر، وہ سارے اڑا کر کے ان کے اپنی اپنی گردن سے آ کر کے جڑ گئے۔ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو میں تو اس بات پر بھی قادر ہوں، تمہارے ہاتھوں میں ہو گیا زندہ۔ یہ ہوا جی واقعہ۔ چلیے، وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت لوط علیہ السلام پر۔ یہ بھتیجے حضرت ابراہیم کے ہیں، حضرت ابراہیم ہی نے پالا ہے، ان کی تربیت کی ہے، حضرت لوط ان کے بھتیجے ہیں۔
حضرت ابراہیم کے، لقد کان یاوی الی رکن شدید، چونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ سارہ اور ہاجرہ انہی دو سے دو بیٹے آپ نے سنے، حضرت اسحاق حضرت سارہ سے، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ہیں، لیکن ایک بیوی اور تھی حضرت قطورہ، چاہو تو نام نوٹ کر لو، حضرت قطورہ، بڑا قاف توئے واو را الف، قطورہ بڑا قاف توئے، ان سے 5 بچے اور ہیں، ان کے 5 بیٹے اور ہیں ان کے، ان کا نام چونکہ ذکر نہیں ہوتا، مدین مدائن دو نام مجھے یاد ہے فی الحال ابھی، تو یہ ہے جی۔ دیکھو چاہیے تو میں دے دوں گا، الگ سے رکھے میرے پاس، سب کے نام ڈیٹیل سب موجود ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ان کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم کے کوئی بھائی ہوں گے کسی رشتے کے، ان کے بیٹے ہیں حضرت لوط، یہ ہو گئے بھتیجے۔ فرماتے ہیں حضرت لوط پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لقد کان یاوی الی رکن شدید، کہ وہ پناہ مانگ رہے تھے ایک مضبوط جتھے کی، وَلَوْ لَبِثْتُ، یہ والا واقعہ آپ مولبن سے سنیں گے، قوم لوط کا پورا مفصل بیان، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ، اور اگر میں ٹھہرا رہتا سجن قید کے اندر، اگر میں جیل کے اندر ہوتا، طول ما لبث یوسف، جتنا کہ حضرت یوسف ٹھہرے رہے جیل کے اندر، لاجبت الداعیہ، تو میں یقیناً بلانے والوں کی بات کو قبول کر لیتا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اتنے سال تک وہاں رہے، 12 سال کا آپ کو پتہ ہی ہے، 9 سے 12، تو 12 سال تک جو ہے جیل میں رہے ہیں حضرت یوسف کو، پھر وہ خواب دیکھ گیا تھا ان کو، وہ جو بادشاہ وقت ہے اس کو خواب دیکھ گیا تھا، اس کی تعبیر بول دی تھی ایسا نہیں ہوگا، 7 سال تک قحط سالی پڑے گی، 7 سال اچھے آئیں گے، وہ اس طرح کی بات ساری کی ساری ذکر کر دی انہوں نے۔ تو بادشاہ نے کہا انہیں آپ لے آؤ۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں نہیں نکلوں گا جب تک کہ وہ دھبا تم نے میرے اوپر لگایا ہے اسے صاف نہ کرو۔ ان عورتوں کو بلاؤ اور زلیخا کو بلاؤ، اور ان سب کو بلانے کے بعد ان سے پوچھو کہ میں جو ہوں بری ہوں، یا میں مطلب مجھے یہاں پر بڑے 10-12 سال ہو گئے، جس چیز کی سزا کاٹ رہا ہوں وہ کام میں نے کیا نہیں کیا۔ بہرحال سب نے اس بات کی گواہی دی کہ بالکل پاک صاف ہیں، بری ہیں، اور ہم ہی گناہ گار تھے، تب یہ نکل کر کے آئے ہیں۔ پھر انہیں رائے بھی دی ہے، پھر یہ خزانچی بنے ہیں، خزانچی سے وہاں کے بڑے ذمہ دار بنے ہیں، بادشاہ بن گئے، پھر اللہ نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ دیکھیے تو کہتے ہیں جس وقت یہ بلانے کے لیے آئے تھے، حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں پہلے معاملے کو صاف کرو۔ اس نے فرمایا کہ اتنے دن ہو گئے، تو میں تو کہتا کہ چلو پہلے باہر ہی نکل جاتے ہیں، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ باب قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں یہ باب ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، فرماتے ہیں ذکر کرو، یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ سچے رسول تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفر من اسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا جماعت پر، قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے بر، ینتصلون، جو کہ اپنے تیروں کو ٹھیک کر رہی تھی یا تیر اندازی میں مقابلہ کر رہی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارمو بنی اسماعیل، کہ بنی اسماعیل کو تم اے اولاد اسماعیل، اے اسماعیل کے اولاد تیر پھینکو، فإن أباكم كان راميا، اس لیے کہ تمہارے آبا و اجداد یہ تیر انداز تھے، وأنا مع بنی فلانی، اور میں فلاں فلاں کے ساتھ ہوں۔ حضور نے ان 2 پارٹیوں میں سے ایک کے ساتھ ہو گئے، تو دوسری والی پارٹی رک گئی کہ ہم کیوں پھینکیں جی، آپ ان کے ساتھ ہیں تو ہم کیوں پھینکیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا چلو تم ایک کام کرو، تیر اندازی کا مقابلہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں میں فلاں فلاں پارٹی کے ساتھ ہوں۔ قالا، تو وہ کہنے لگے، فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، تو دوسری والی پارٹی نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا کہ جب دوسرے والوں کے ساتھ حضور ہیں تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں حضور کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ، ارے بھائی کیا ہوا تمہیں، تم کیوں تیر نہیں پھینک رہے ہو، کیوں مقابلہ نہیں کر رہے ہو۔ فقالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، بات یہ ہے کہ کیف نرمی وانت معہم، کیسے ہم تیر پھینکیں حالانکہ آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں تو ہم کیسے آپ کے مقابلے تیر پھینکیں گے۔ فقال، اچھا ایک کام کرو، ارمو، تم تیر پھینکو، چلو مقابلہ کرو، وانا معکم کلکم، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ باب قصۃ اسحاق بن ابراہیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں یہ جو ہے باب ہے حضرت اسحاق جو کہ نبی حضرت ابراہیم کے بیٹوں میں ہیں۔
یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ سے ہیں، یہ ہیں بیٹے بڑے، اور حضرت اسحاق یہ بعد کے ہیں، اور حضرت سارہ سے ہیں۔ ایک بیوی میں نے آپ سے اور بتائی تھی، ان کا نام قطورہ ہے، اور یہ 6 بیٹے تھے ان کے۔ کتنے؟ 6 بیٹے، میں شاید 5 بول دیے تھے، نہیں 6 بیٹے تھے ان کے۔ دیکھو، فیہ ابن عمر و ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں باب ہے، کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب کہ حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمع المعتمر عن عبید اللہ عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے کہا گیا، سوال کیا گیا، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز مکرم کون ہے؟ قال، حضور نے فرمایا، اکرمہم اتقاہم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ قالوا یا نبی اللہ، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، لیس عن ھذا، لوگ ہم اس بارے میں سوال نہیں کر رہے ہیں۔ قال، تو حضور نے فرمایا، پھر تو فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، پھر تو سب سے زیادہ لوگوں میں معزز آدمی حضرت یوسف ہیں جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے تھے، اس طرح اوپر تک۔ قالوا لیس عن ھذا، لوگ کہتے ہیں ہمارا سوال اس بارے میں بھی نہیں تھا یا رسول اللہ۔ قال، فرمایا، فعن معاجن العرب تسألوننی، کہ فرماتے ہیں کیا تم عرب کے کھانوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو مجھ سے، عرب کے بہترین لوگوں کے بارے میں تم جو ہے سوال کر رہے ہو؟ قالوا، تم نے کہا نعم، ہاں جی ہاں، یہی سوال تھا۔ قال، حضور نے فرمایا، فخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ تم میں سے بہترین شخص جو کہ زمانے جاہلیت میں بہترین ہے، وہ تم میں اسلام کے اندر بھی بہترین ہوتا ہے، اذا فقہوا، جب کہ وہ دین کی سمجھ کو حاصل کر لے۔ دین کی سمجھ اگر حاصل کر لی ہے تو زمانہ جاہلیت کا بہترین زمانہ اسلام کا بھی بہترین ہوتا ہے۔ باب ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشہ، اور یہ قوم لوط کا بیان ہے جس وقت کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم فاحشہ، تم فحش بات کیوں کیا کرتے ہو۔ یہ جو ہے پورے کا پورا بیان آپ کو جو ہے ملبن سے پڑھنا ہے، لیکن اس میں ذرا سی بات یہ نوٹ کر لیجئے گا، حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، میں آپ سے بول چکا ہوں۔ یہ اردن ملک شام ہے اس وقت موجود، ملک شام کا ایک حصہ جو ہے جورڈن کہتے ہیں اسے آج ہم، تو اردن ہے وہ۔ تو اردن کا ایک علاقہ ہے صدوم نامی ایک بستی ہے، صدوم یہ ہے جی۔ تو صدوم نامی جو بستی ہے یہ وہاں پر رہا کرتے تھے، ان کی قوم فحاشی کے اندر مبتلا تھی، اور دنیا میں ایسی کوئی مصیبت نہیں، ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی، کیا نام، ایسا کوئی کہہ لیجیے گناہ نہیں تھا جو ان کے اندر نہ ہو، بدترین تھے وہ لوگ۔ تو یہ ہے ان کا بیان ہے جی۔ ان کے پر عذاب آیا، اوپر سے پتھر برسائے گئے، بارش برسی خاص قسم کا کیمیکل، وہ آج بھی وہاں پر ہے موجود، بحر میت کہتے ہیں اسے، اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے، مچھلیاں زندہ نہیں رہتی ہے، کوئی بھی اس کے اندر چیز زندہ نہیں رہتی ہے، اور اس پانی میں آدمی ڈوبتا بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ اگر جا کر کے پانی میں بیٹھ گئے، لوگ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسی جگہ پر عبرت کے لیے جایا جاتا ہے، گھومنے کے لیے نہیں، تو اس میں ایسی آدمی گر جاتا ہے تو وہ اندر ہی نہیں ڈوبتا۔ یہ تھا وہ قوم لوط پر عذاب۔ دیکھیے جی، الا فسا مطر المنذرین، فسا یہاں تک کی آیت۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن ابي هريره ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر اللہ للوط، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حضرت لوط کی، ان کان لیأوی الی رکن شدید، بے شک وہ مضبوط جتھے کو پکڑے ہوئے تھے۔ باب قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں یہ باب ہے۔ فلما جاء لوط المرسلون، فرماتے ہیں کہ آل لوط کے پاس میں فرشتے آ گئے۔ قال، تو حضرت لوط نے فرمایا، انکم قوم منکرون، تم انجانی قوم ہو، بے انجانے آدمی ہو، ہماری قوم تو بہت بدتمیزی کے اندر مبتلا ہے، آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں تو بڑی الجھن کی بات ہے۔ تب بولا کہ نہیں، ہم تو ایسے آپ بے فکر رہو، صبح کے وقت میں ان پر عذاب آئے گا، ہم فرشتے ہیں۔ یہ ہے جی، مختلف آیتیں میں لکھی ہے، دیکھو۔
انکم قوم منکرون، منکرون کا ترجمہ کرتے ہیں انکرہم و نکرہم واستنکرہم، سارے کے سارے جملے واحد، یہ سب ایک ہی ہے۔ انجانی قوم اور انجانے انسان کے لیے کہتے ہیں۔ یہرعون کے معنی آتے ہیں یسرعون، دوڑتے ہوئے ان کی قوم ان کے پاس آئی۔ دابرہ کے معنی آخر کے آتے ہیں۔ صیحہ کے معنی ہلاکہ، یعنی ایسی چیخ جو ہلاک کرنے والی ہو۔ للمتوسمین کے معنی ناظرین کے آتے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے۔ لبی سبیل کے معنی لبی طریق، طریقنی راستے کے آتے ہیں۔ برکنی ہی، رکن کے معنی معہو، جو اس کے ساتھ ہے۔ لأنہم قوتہ، اس لیے کہ وہی رکنی، اس کی سلطنت، اس کی قوت ہے۔ ترکنو کے معنی تمیلو کے آتے ہیں، مائل ہونے کے آتے ہیں۔ ابھی قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن الاسود عن عبداللہ قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پڑھا، فہل مدکر، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ چلیے جی آج اتنے رہنے دیجیے گا، یہ مہمان تھے چکے، مہمانوں میں رہ گیا میں 15 منٹ لگ گئی، بس جی آپ اتنے رہنے دیجیے گا۔ اللہ آپ کے سیوہارا کے ہی مہمان تھے، ادھر کے سیوہارا کے مہمان۔ اللہ بھتیجے جی، بلکہ پالا بھی انہوں ہی نے ہے، پالا بھی انہوں ہی نے ہے، یعنی انہی کے پاس رہے ہیں اور انہوں نے ہی ان کی، ہاں پالنے کا مطلب یہ ہے کہ تھے ان کے بیٹے، لیکن انہی کے پاس رہا کرتے تھے، رہن سہن یہ ہے جی۔ حضرت دو بیویاں تھیں وہ، تو ایک بیوی کو تو چھوڑ ہی دیا تھا، اور ایک بیوی جو دوسری انہوں نے کی تھی قبیلہ بنی جرہم سے، سمجھے جی؟ لو جی نوٹ کر لو ان کے نام، ایک بیوی تھوڑی ہے، بہت ساری بیوی ہیں، کئی ساری بیویاں ہوتی ہیں۔ 2 شادیاں تو اسی میں ہو گئی، جرہم نامی قبیلے کے اندر ہو گئی۔ پہلی شادی عمارہ بنت سعید سے ہوئی، پہلی شادی عمارہ بنت سعید سے ہوئی۔ پہلی شادی عمارہ بنت سعید سے ہوئی، یہ قبیلہ جرہم سے تھی، وہ بھی وہی ہیں، اگلی والی بھی یہی ہیں، جرہم نام کے ایک وہ تھا قبیلہ جو آ کر کے ٹھہرے تھے نا وہاں، اس پر کہا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم یہاں ٹھہر جائیں گے، پوری روایت پڑھی آپ نے اوپر وہ، اور پانی پر حق ہمارا ہوگا، حضرت حاجرہ نے کہا، اسی خاندان میں پھر شادی ہوئی۔ دوسری لکھو، حضرت اسماعیل کی دوسری شادی اسی مطلب جگہ پر، جب ان کو چھوڑ دیا تھا ابا کے کہنے سے، ان کو عمارہ بنت سعید کو جو ہے چھوڑ دیا تھا، تو سیدہ بنت مخاض جرہمی لکھو، سیدہ نام تھا ان کا، سیدہ بنت مخاض، بنت مزاز لکھنا، مخاض غلط نکل رہا ہے زبان سے میری، مزاز 2 زواد ہیں، سیدہ بنت مزاز جرہمی، جرہم سے تھی، مطلب قبیلہ جرہم، سمجھے جی؟ 2 بیویاں تو ان کی یہ ہو گئیں۔ بیٹوں کے بھی نام ہیں اور عجیب تھے۔ جی اور کچھ؟ کوئی اور سوال ہے؟ کیسے 2 بیویاں دونوں کے نام بنے لکھوا دی، یہ ہے جی۔ اسماعیل کے، حضرت اسماعیل کے جو اولاد ہیں، نبایوت، قیدار،
عجیب عجیب نام ہیں، ادبعیل، بیسام، مشمع، دوما، مسا، حد، تیمہ، یطور، نفیس، قدمہ، یہ تو ہیں بیٹے 12 بیٹے تھے ان کے بھی۔ مشہور دو ہی ہیں، نبایوت اور قیدار، یہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور کا نسب نامہ، تو اس میں قیدار کا نام آتا ہے ان سے نیچے۔ بیٹی بھی تھی ایک، جی بیٹی کا نام عام طور پر ملتا ملاتا نہیں ہے۔ بتائیں جی اور کیا ہے؟ عمارہ بنت سعید، سیدہ بنت مزاز، نوٹ کیا آپ نے؟ تیسری بیوی قطورہ، ان سے 6 بیٹے، زمران، یقسان، مدان، مدیان، اسباق، شوخ، یہ 6 بیٹے، تو 8 ہو گئے۔ اس طرح سے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور 6 یہ 8 ہو گئے۔ چلیے